جی، آپ کا سوال قیامت کب آئے گی؟ محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی سوال قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے ہاں ہے اور یہ سن بغتہ کے اندر یعنی اچانک قیامت آئے گی۔ لیکن احادیث رسول کو پڑھنے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک تو جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، اذان ہو، تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ دوسرا جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے نام پر اللہ ذوالجلال نے قرآن کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، جیسے سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کے اندر آتی ہے، 2 رکوع کے اوپر مشتمل سورت ہے، جس کی یہ آیت ابھی میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے۔ اس دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یوم الجمعہ پورے قرآن کے اندر اور کسی دن کو یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن یوم الجمعہ کا ذکر ضرور موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث کے امیر المؤمنین ہیں، حدیث کے اندر بہت بڑا ان کا مقام ہے، انہوں نے جمعہ کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے اور اسی حدیث کو امام مسلم نے مسلم کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور یہی حدیث نسائی شریف کے اندر بھی ابواب الجمعہ کے ضمن میں ذکر کی جاتی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے جو 40,000 احادیث نبویہ کا مجموعہ جمع کر کے مسند امام احمد بن حنبل لکھی ہے، تحریر فرمائی، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا بہترین دن جس کا سورج آپ کے اوپر طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا ہے۔ فی خلق آدم، اللہ ذوالجلال نے اس دن جمعۃ المبارک کے اندر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تخلیق آدم اللہ نے جمعۃ المبارک کو فرمائی تھی۔ وفی ادخل الجنہ، اس ہی دن جب ان کے اندر روح ونفخت فی من روحی پھونکی گئی تو جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ وفی اخرجا منہا، اور اسی ہی دن اللہ ذوالجلال نے جناب آدم صفی اللہ کو زمین پر اتارا تاکہ اس کائنات کے نظام کو اسٹیبلش فرمائے، اس کائنات کے نظام کو سجائے بنائے، جس کے اندر انبیاء، رسل، اولیاء اللہ، سلف، صالحین، علماء، مخلوق، آپ میں، ہم سب کو اس کائنات کے اندر لایا جائے۔ تو اللہ ذوالجلال نے جناب آدم کو علیہ السلام اتارا تو وہ بھی دن جمعہ کا تھا۔ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ،
الا فی یوم الجمعہ، الا فی یوم الجمعہ، فرمایا قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہوگی، لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، فرمایا قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہوگی۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھ ہوتی ہے۔ تو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ، چونکہ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، یعنی کتب ستہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ بولتے نہیں اس وقت تک جب تک اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن یوم السبت نہیں فرمایا، یوم الاحد نہیں فرمایا، یوم الاثنین نہیں فرمایا، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس نہیں فرمایا، الا فی یوم الجمعہ، قیامت کا قیام ہوگا جمعے کے دن۔ تو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت جمعہ کے روز آئے گی۔ لیکن مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت ضرور آئے گی، جمعہ کے دن آئے گی، لیکن کن لوگوں کے اوپر آئے گی؟ فرمایا شرار الناس، جو کائنات کے شریر ترین لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت کو برپا کیا جائے گا۔ نیک، صالحین، توحید و رسالت پر یقین رکھنے والے مومنین، متقی، وہ اللہ کے مقبول بندے جو ہمہ وقت اللہ کی توحید و رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت میں مصروف رہتے ہیں، کہ اسلام کی خدمت کے اندر مصروف رہتے ہیں، ان کے اوپر نہیں۔ شرار الناس، ایک قیامت قائم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن تو نہیں بتایا، لیکن آپ نے دن ضرور بتایا ہے جو حدیث سے تخریج ہوتا ہے، حدیث سے نکلتا ہے، اور یہ حدیث آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرمایا حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، یہ صحیح، اور جس کو امام بخاری نقل کر دیں، امام مسلم نقل کر دیں۔ تو محترم، یہ متقدمین کا نظریہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کا وقوع جمعۃ المبارک ہوگا۔ سن کون سی ہوگی؟ تو وہ سن بغتہ ہوگی، سن بغتہ کے اندر قیامت آئے گی۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا انتخاب ان لوگوں کے لیے کہ جو شریر ترین لوگ ہیں، اس لیے نیک لوگوں کے وجود پر، نیک لوگوں کی موجودگی کے اندر قیامت نہیں آئے گی، بلکہ شریر لوگوں کے اوپر یہ قیامت کا وقوع ہوگا۔ اللہ ہمیں اسلام کی، بانی اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی، اور اسلاف کے طریقہ اسلوب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ کو مختلف کتب احادیث سے ذکر شدہ احادیثوں کی روشنی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔